اسی رسالہ مکیہ میں شیخ فرماتے ہیں کہ لا یصل العبد حقیقت الایمان الا ان یحصل له امران، کسی بھی بندے کو ایمان کی حقیقت مل ہی نہیں سکتی، ایمان کا مزہ آ ہی نہیں سکتا جب تک اس کو دو چیز حاصل نہ ہو جائے، جب تک اسے دو چیز حاصل نہ ہو جائے۔ نمبر ایک، اللہ آپ کو جس حال میں رکھے ہوا ہے اس کا جو اپوزٹ ہے، اس کی جو ضد ہے، اس کا جو مقابل ہے، اس میں بھی رکھنے پہ اللہ قادر ہے، اور جس حال میں آپ کو رکھا ہے اس میں اس کی ہزاروں حکمت ہے۔ یہ دو چیز اگر دل میں جم گئی، آپ غریب ہیں تو اللہ آپ کو امیر رکھنے پہ قادر، آپ بیمار ہیں تو اللہ آپ کو صحت مند رکھنے پہ قادر، آپ بے اولاد ہیں تو اللہ آپ کو صاحب اولاد بنانے پہ قادر۔ جس حال میں بھی آپ ہیں اس کے مقابل اور اپوزٹ پہ اللہ قادر، اور جس حال میں اللہ آپ کو رکھے ہوا ہے اس میں ہزاروں حکمت ہے۔ تو آپ جس حال میں ہیں اللہ اس میں ہزاروں حکمت ہے، تو اب پریشان کاہے کو ہونا ہے؟ اور یہی وہ بات ہے جو اقیم الصلاۃ لذکری کے فلسفے میں گردش کرتی ہے۔ اگر صرف 2 رکعت کوئی نماز پڑھے، 2 رکعت، تو کم سے کم رکوع میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا، سجدے میں 3 بار ربی العظیم کہے گا، سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو 2 رکعت میں 2 رکوع اور 2 رکعت میں 4 سجدے، 4 دو 6، 2 رکعت میں 2 رکوع اور 4 سجدے، تو 2 رکوع اور 4 سجدہ کتنا ہوا؟ 6، اور کم سے کم جو مقدار کہا بتایا گیا وہ 3 بار کہہ لے تو 6 تیائی 18۔ صرف 2 رکعت نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو سبحان اور اعلیٰ اپنے رب کو 2 رکعت میں 18 بار کہتا ہے، اور اگر تلاوت میں سبحان الذی اسریٰ پڑھ دے، سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھ لے، الحمدللہ رب العالمین تو پڑھنا ہے ہی، تو کتنی تسبیح، کتنی پاکی، وہ یہی تو بیان کرنا ہے، اے میرے رب جو تو نے ہمیں اموات سے احیاء میں لایا اور احیاء سے اموات میں لے جائے گا، پھر اموات سے احیاء میں لائے گا، تو سبحان بھی ہے، تو اعلیٰ بھی ہے، جو چاہے اس پہ قادر ہے، اور جو کرے اس میں ہزاروں حکمت ہے۔ جو چاہے اس پہ قادر ہے تو سبحان ہے، اور جو کرے اس میں حکمت ہے تو اعلیٰ ہے۔ اسی عہد کو تو دہراتا ہے آدمی۔